بڑے گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں انہیں کھانا پکانا نہیں آتا. جی ہاں، یہ عام بات ہے, مشہور یہ بات عام بات ہے. کیونکہ ان کے ہاں نوکر چاکر غلام کنیزیں آیا اور ماسیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں جی ہاں، کہ وہاں وہ کھانا پکانا نہیں جانتی. بالکل صحیح ہے. آپ تو سبین بی بی کے ذریعے سے اچھے کھانے جو ہیں وہ اپنے سننے والوں کو صرف گویا زبان پہ را لانے کی حد تک جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اور گویا سکھا رہے ہیں. لیکن جو بڑے گھر کی خواتین ہوتی ہیں, آج بھی آپ ڈیفینس چلے جائیں, آپ گلشن چلے جائیں, بڑے علاقوں میں, پوش علاقوں میں چلے جائیں, اور دنیا میں ہر شہر میں پوش علاقے ہوتے ہیں, وہاں کے رہنے والی خواتین جو ہیں عموماً, سب کے لیے نہیں کہہ رہا, عموماً کیونکہ نوکر چاکر ہیں, پیسہ دیا ہوا ہے اللہ کا, تو وہ صاحب کپڑے بھی ماسی دھو رہی ہے, تو جو ہے آٹا بھی ماسی گوندھ رہی ہے, اور سارے کام. بی بی ملکۃ العرب تھیں, اس کے باوجود گھر کا کام کیا کرتی تھیں. اللہ اکبر. یہ بتانے کے لیے, اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد بی بی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نہ صرف باورچی خانہ سنبھالا, بلکہ حضور پاک, کیونکہ بڑی اچھی بات مفتی وسیم صاحب فرما رہے تھے کہ سرکار دو عالم کی ذات ایسی ہے کہ وہ جس چیز سے گویا سرکار سے جو منسوب ہو جائے وہ باعث فضیلت ہو جاتا ہے. تو حضور پاک کے کپڑے دھونا, حضور پاک کے جو گھر کا کام ہے وہ کرنا, اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ اور جناب علی علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں, ان پر بھی جو ہے وہ پروگرامز ہونے چاہیے. بی بی نے 53 سال, تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے حضور پاک کو 53 سال پالا ہے. جی اللہ اکبر. چھوٹی بات نہیں ہے. حضور پاک انہیں ماں کہا کرتے تھے. جی ان بی بی کے ہوتے ہوئے, کیونکہ ان کا انتقال بعد میں ہوا ہے مدینے میں, جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ, اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال پہلے ہو گیا ہے مکے میں, لہٰذا ان کی قبر مطہر جنت المعلی میں ہے, اور ان کی قبر اطہر جنت البقیع میں ہے. تو ان کے ہوتے ہوئے جب عقد میں آئیں تو سارے کام حضور پاک کے کیا کرتی تھیں, اور صرف حضور پاک کی کے نہیں, کیونکہ آپ کو اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی. آپ کے جو 2 فرزند تھے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے پہلے تھے, وہ دنیا میں آئے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو ان بچوں کو کس طرح سے بی بی نے پالا, جبکہ یہ اس قبیلے, اس گھرانے اور اس یعنی گھر سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر گھر کا کام کاج, بچوں کو کی دیکھ بھال جو ہے وہ نوکر چاکر کیے کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود بی بی نے اپنے بچوں کو کس طرح سے پالا, اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو بی بی کس طرح سے رنجیدہ ہوا کرتی تھی. اور پھر مشہور و معروف روایت ہے کہ لوگوں نے بیٹوں کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ, جیسے ان کی اولاد ختم ہو گئی ایسے نعوذ باللہ ان کا دین ختم ہو جائے گا. کفار و مشرکین یہ باتیں کیا کرتے تھے, اور سرکار کو یہ بات بہت گراں گزرتی تھی, سرکار کو گراں گزرتی تھی. لیکن اللہ تو سرکار کی گرانی کو پسند نہیں کرتا کہ سرکار پر کوئی بات گراں گزرے اور اللہ اس کو پسند کرے, نہیں. جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے تھے اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ پوچھتی تھی کہ آپ رنجیدہ معلوم ہوتے ہیں, تو آپ فرماتے تھے کہ ہاں لوگ مجھے ابتر کا طعنہ دیتے ہیں. کچھ ہی دن کے بعد کیا دیکھا حضور پاک نے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کسی سے کلام کر رہی ہیں, اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بی بی کے علاوہ. تو پوچھا کہ اے خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں, گھر میں تو کوئی موجود نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے جسم سے کسی کے بولنے کی آواز آتی ہے, جو بچہ میرا دل بہلاتا ہے. کیونکہ عرب کی عورتوں نے قطع تعلق کر لیا تھا, سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا کہ آپ نے کیوں یتیم عبداللہ سے شادی کی, اس بنیاد پر. تو اس وقت آیت نازل ہوئی تھی انا اعطیناک الکوثر, سبحان اللہ, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اس وقت حضور پاک نے فرمایا تھا اے خدیجہ مبارک ہو, یہ جو بچہ تم سے کلام کرتا ہے یہ بچہ نہیں بلکہ بچی ہے, اس کا قرآنی نام کوثر ہوگا اور زمینی نام فاطمہ ہوگا. یہ میری بیٹی ہوگی جو تمہارے ذریعے سے اس دنیا میں تشریف لائے گی. میں یہاں سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں, یا اہل بیت کا گھرانہ ہو, ان کی باتوں کو سننے کے بعد انکار نہ کریں بلکہ پلٹائیں.
तहकीक करें, गौर व फिक्र करें। इनकार का मतलब है कुफ्र करना। लिहाजा कोई ये कहे कि कैसे कोई कलाम कर सकता है, जी तो हमारे पास कुरान में मिसाल मौजूद है जी कि हज़रत बीबी हन्ना सलामुल्लाह अलैहा जो जनाब मरियम। जनाब मरियम की मादर गिरामी, जी जी जनाब बीबी हन्ना, जी हाँ। जब वो घर में किसी से कलाम कर रही होती थी और बाहर से ताला लगा होता था, जनाब ज़करिया ताला लगा के चले जाते थे, और जब आके देखा कि बीबी हन्ना किसी से कलाम कर रही हैं, तो पूछा एक मरतबा कि आप किससे गुफ्तगू फरमा रही? तो फरमाया मेरे जिस्म से किसी के बोलने की आवाज़ आती। जी बिल्कुल। और वो थी जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा, कि जो अपनी माँ से दुनिया में आने से पहले कलाम किया करती थी। और इधर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जनाब मरियम सिर्फ अपने ज़माने की औरतों की सरदार हैं। वाह। मेरी दादी जनाब सैयदा आदम से लेके क़यामत तक की औरतों की सरदार, सुभान अल्लाह। सैयदतुन निसाइल आलमीन है। वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर जनाब मरियम अपनी माँ से कलाम कर सकती हैं दुनिया में आने से पहले, तो फ़ख्र मरियम भी अपनी माँ से कलाम कर सकती वाह, सुभान वाह, अल्लाह वाह। सुभान तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने जिस तरह से अपने बच्चों की परवरिश फरमाई, ये एक कायनात में मिसाल है। और माँ हो तो खदीजा जैसी, और बेटी हो तो ज़हरा जैसी। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह।